السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے ویڈیو ہے۔ پیارے بچوں، ہم پہلا سبق یعنی پہلی یونٹ سے پہلا سبق خدا کی شان حمد پڑھ چکے ہیں جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ پیارے بچوں، اب دوسرا سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے جو اخلاق سیرت یعنی موضوع ہیں جو اخلاق سیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے یونٹ سے دوسرا سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر 9 پر۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے پیارے بچوں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے یونٹ سے دوسرا سبق محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں سوچیے بولیے میں دیکھیے یہاں پر کچھ نعت کے اشعار دیے گئے ہیں وہ ہمیں پڑھنے ہیں اور یہاں پر نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں اس کے جوابات دینے ہیں۔ تو پیارے بچوں غور سے سنیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر چند نعت کے اشعار دیے گئے ہیں، ان نعت کے اشعار کی میں تشریح کرتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی اللہ پاک نے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مرادیں غریبوں کی یعنی جو بھی خواہش تمنائیں جو غریبوں کی ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غریب خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کی مدد کیا کرتے۔ اور وہ مدد کیسی ہوتی؟ دوسرے شعر میں دیکھیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ مصیبت میں جو بھی ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے، اس کی پریشانی کو دور کیا کرتے، اس کے غم میں شریک رہتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے یا پھر پرایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غم میں مبتلا ہوتا اس کی مدد فرماتے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ پیارے بچوں پہلے ہی شعر میں کہا گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو یہیں پر یہ تمام اشعار کی تشریح ہو جاتی ہے۔ تو بچوں پہلے ہی شعر میں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگوں کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں تو فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، شاعر کہتے ہیں کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فقیروں کا ملجے سے کیا مراد ہے پیارے بچوں؟ فقیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی۔ ضعیفوں کا ماوا یعنی ضعیفوں کو ٹھکانہ گھر، یعنی جو بے آسرا لوگ تھے ان تمام کو آسرا دینے والی شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے خدا کی شان میں کہی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں پر جو اشعار بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں بیان کی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں اسی جماعت سے حمد پڑھے تھے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پر تشریح کی گئی تھی کہ خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی جانے والی نظم حمد کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دوسرا سوال یہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرنے والی نظم ہے، تو ایسی نظم کو ہم
کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں بتلانے والی نظم یا کہی جانے والی نظم کو ہم نعت مبارک یا پھر نعت پاک کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تیسرا سوال یہ رہا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کون ہیں؟ تو پیارے بچوں، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کون ہیں؟ وہ یہاں پر دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، یہاں پہلے اشعار میں ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا لقب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، یعنی رحمت کا لقب دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو رحمت کا لقب پانے والے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آخری سوال دیکھیے، نعت کے اس بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر شفقت کرنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، یعنی ہمدردی جسے ہم کہتے ہیں، ہمدردی کے علاوہ دوسروں کے غم میں شریک رہنے والے، ان تمام اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مرکزی خیال دیا گیا ہے، دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں میں بلا تفریق رنگ و نسل در انسانیت آپ سے ہی شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زندگی اور موت سے متعلق جینے مرنے کے سلیقے صرف آپ سے سیکھے گئے۔ جس نے آپ کی تنقید کی وہ راہ مستقیم پر چل پڑا، اور جس نے آپ کی بتائی راہ کو ترک کیا وہ اندھیروں کی نظر ہو گیا۔ اس سبق میں آپ کے چند اوصاف و واقعات کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے یہ اوصاف حمیدہ طلباء میں بھی نفوذ پا سکیں، تاکہ عالمی بھائی چارے کا بول بالا ہو۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبیاں، بڑائیاں بتلائی گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سبق پڑھنے سے پہلے ان ہدایات پر عمل کریں، جیسا کہ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ پیارے بچوں، جس کے معنی آپ نہیں جانتے یا پھر آپ کو جس کے معنی نہیں معلوم، اس کے نیچے آپ ایک لکیر کھینچیں اور ان الفاظ کے بارے میں اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے، یعنی آپ کے دوستوں آپ کے ساتھ میں ہے نہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے بڑوں سے جو بھی تعلیم، یعنی جو بھی آپ کے گھر میں پڑھے لکھے ہیں، ان سے آپ جان سکتے ہیں، یا پھر پیارے بچوں آپ کے کتاب کے اخیر میں فرہنگ دی گئی ہے، وہاں پر بھی آپ معنی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، غور سماعت کریں، کیونکہ یہ سبق سننے سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سن لیں گے تو اس میں سے کئی ایسی باتیں ہوں گی جس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دو بھی سنور جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، سبق کو بغور سماعت کریں، اور جب میں سبق پڑھ رہا ہوں تو آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کے نیچے لکیر کھینچیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، سبق سماعت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن 571 عیسوی کو الصبح خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین شہر مکہ میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی کو الصبح یعنی صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں تب ہوئی، اور خاندانی قریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو رکھنے والے عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کے ہیں تب آپ کی ماں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 14 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو فوقیت دی، یعنی ترجیح دی۔ تو آگے دیکھیں پیارے بچوں، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ پیارے بچوں، غار حرا ایک مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پر کئی دنوں تک اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آگے دیکھیں، اہل مکہ کی بے راہ روی پر غور فرماتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی اس دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، یعنی ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یعنی حیات بظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بظاہری زندگی میں 40 سال کی یا 40 سال کا جو عرصہ گزرا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، یعنی اسلام کی باتوں کو پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں، عربوں میں اس وقت بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عام طور پر عربوں کی زندگی قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں گزرتی۔ پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، عربوں کی زندگی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے عربوں میں یعنی عربی لوگوں میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں ان کی زیادہ زندگی گزرتی تھی، یعنی اکثر زندگی گزرتی تھی۔ آگے دیکھیں، شراب نوشی، سود خوری اور بد دیانتی جیسی برائیاں ان میں عام تھی۔ پیارے بچوں، شراب پیا کرتے تھے وہ لوگ، سود خوری یعنی سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، اور بد دیانتی یعنی دیانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں، آپس میں جھگڑے برسوں چلتے، ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی اور خون خرابہ ہو جاتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے عربوں کے اندر یعنی عربی زبان کے بولنے والے وہاں کے عرب کے رہنے والوں میں بہت ساری برائیاں تھیں۔ ان میں سود خوری تھی، بد دیانتی تھی، شراب نوشی تھی، اور وہ لوگ ذرا سی بات پر جھگڑتے تھے، اور ذرا سی بات پر وہ لوگ تلواریں نکالتے تھے اور خون خرابہ ایک دوسرے کا کیا کرتے تھے۔
پیارے بچوں آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آخر کار اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کی بادشاہت بھی پیش کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جو برائیاں عربوں کے اندر موجود تھی ان کو ان برائیوں سے روکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے، یعنی دین تبلیغ کی، اللہ ایک ہے اس کی دعوت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ میں ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پیارے بچوں، جب مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تکلیفیں دیے۔ آخر کار میں ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے سامنے نیکی کی تعلیم دے رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے۔ یہ باتیں بار بار سننے کے بعد اہل مکہ کے جو بادشاہ تھے، جو سردار تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کی بادشاہت پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، اگر میرے ہاتھ میں آپ لوگ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کام سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ والوں سے کہا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا یا پھر اپنی جان کو قربان دوں گا، لیکن میں کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ تو آگے دیکھیں پیارے بچوں، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دیں، اور ان کا ظلم روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کا جو پیغام پہنچا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں ملتی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن مکہ والوں کے ظلم و زیادتی روز بروز بڑھتی چلے گئی۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے اس راستے پر ایک بوڑھیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، وہ بوڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ وہ بوڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے عرض کی کہ وہ بوڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، یعنی علیل ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ بوڑھیا بیمار ہے، علیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت سے یہاں پر کیا مراد ہے پیارے بچوں؟ اس کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ ایک بوڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچرا نہیں گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بوڑھیا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بوڑھیا علیل ہے، یعنی بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ بوڑھیا ایمان لے آئی۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ پیارے بچوں آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو مکہ والوں کے ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک سہتے رہے۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسی کو ہم ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اسی مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو تشریف لے گئے، اسی مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا، یعنی ہم جو ہجری ابھی چل رہی ہے 1442 ہجری، جبھی سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعاون تھا، وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے اور پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لیا اور وہاں پر پتھر بھی اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی اٹھائی، اور اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ آج بھی اسے مسجد نبوی کے نام سے ہی دنیا جانتی ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود ہی کر لیا کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ یعنی پیارے بچوں، جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے کہا، یعنی اسی کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ایسا کیا کہ اس کو دنیا جانتی ہے، اس کا ذکر آپ کو بڑی جماعتوں میں ملے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے، یعنی اس کی عیادت کے لیے جاتے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے۔ آگے دیکھیں پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ایسا کیا کہ آج تک ویسا استقبال نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ فلاں شخص بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے اس سے ملنے کے لیے جاتے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور چھوٹے بڑوں کا سلام، یعنی چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے،
بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے، یعنی بچوں کے اوپر شفقت یعنی محبت سے ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے یہ فرمایا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی حصہ لیتے، یعنی کھیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حصہ لیتے اور ان سے ہنسی مذاق بھی فرماتے۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میں ہی آخری نبی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بہت سارے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم پر احسانات ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، احسانات کیے ہیں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑ کر دعا مانگ کر امت کی بخشش کے لیے ہر وقت تڑپتے رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ ہم بھی بھیجتے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے درود پڑھنا بھول گیا، یعنی جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو پیارے بچوں، درود و سلام کا ورد کرتے رہیں۔ تو ہمیں اس سبق سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سلام کرنے میں پہل کریں۔ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے رہیں اور ہماری طرف سے یعنی اپنی طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ کیجئے، سنیے، بولیے۔ پیارے بچوں، آپ سامنے ہے ہی نہیں، آپ سن سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، آپ بول سکتے ہیں لیکن میں سن نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو سبق کتنا سمجھ میں آیا، یا پھر آپ کے سامنے جو سبق ایکسپلین کیا گیا آپ کو اس میں سے کتنا سمجھ میں آ گیا، یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا سبق دیکھیے، یہ سبق کس شخصیت سے متعلق ہے اور آپ اس سبق کے بارے میں کیا سمجھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق یہ سبق ہے، اور آپ اس سبق کے بارے میں کیا سمجھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بہت ساری باتیں سمجھی ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر آپ کو ایک بار میں یعنی ون ٹائم میں آپ کو لیسن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک مرتبہ نہیں 3 دفعے ویڈیو کو دیکھیں، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں پیارے بچوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کون سے نبی دنیا میں آئے، ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کون سے نبی ہیں آپ کو معلوم پیارے بچوں؟ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیں، کیونکہ ہمیں دنیاوی معلومات بہت زیادہ ہو چکی ہے، دین سے ہماری دوری ہو چکی ہے۔ تو پیارے بچوں، دین اور دنیا دونوں ساتھ میں رکھیں، یعنی دنیا کو ساتھ میں رکھیں، یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن جو دین ہے وہ ہمیں سدا کام آنے والی چیز ہے، اس کو ضرور ضرور ساتھ رکھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے ہیں۔ اگر پیارے بچوں، علماء کرام فرماتے ہیں، یعنی عالم دین مولوی صاحب جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ پیارے بچوں، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جو احکام الہی کو لوگوں تک پہنچائے۔ نبی انہیں کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتائیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور احکام الہی کو پہنچانے کے لیے دنیا رسولوں اور نبیوں کو بھیجا۔ پیارے بچوں، چوتھا سوال ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وحی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، وحی سے مراد اللہ کا حکم، یا پھر سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو پیغمبروں پر نزول ہوا، اسی کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ پہلا دیکھیں، سبق کے اس پیراگراف کو پڑھیے جس میں ایک بوڑھیا کا ذکر آیا ہے، یعنی ابھی ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں سے ایک ایسا پیراگراف ہے جس میں بوڑھیا کا ذکر آیا ہے، اس کی آپ ریڈنگ کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس سے اور کیوں کہے؟ پیارے بچوں، ہم نے پورا سبق پڑھ لیا، پورے پیراگراف پڑھ لیا، تو آپ کو آسانی کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے کہا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں دین کے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اس کام کو انجام دوں گا یا پھر اپنی جان دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے یہ بات کہی۔ پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے؟ پیارے بچوں، مکہ کے جو حالات تھے ہم نے بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ جانا تھا کہ مکہ کے جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے، وہاں پر شراب نوشی زیادہ کی جاتی تھی، قتل و غارت گری زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالات مکے کے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے تھے۔ پیارے بچوں، چوتھا سوال ہے، مکہ والوں کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ یعنی مکہ والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ پیارے بچوں، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیفیں پہنچائی، طرح طرح کے پروپیگنڈے یعنی سازشیں رچی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے دھمکیاں بھی دیں۔ تو یہ تھے مکہ والوں کے سلوک۔ پیارے بچوں، پانچواں سوال دیکھیں، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی؟ پیارے بچوں، ہجرت اسے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، اسی مقدس سفر کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حکم الہی یعنی اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیا، یعنی مدینہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد چھٹواں سوال دیکھیں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا؟ چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بہت ہی پیارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی عزت فرماتے اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا پھر بڑا، بلکہ یہ پہل فرماتے کہ سب سے پہلے میں سلام کروں۔ ساتواں سوال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا حسن سلوک ہے جس سے متاثر ہو کر ایک خاتون ایمان لے آئی؟ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے واقعات پیش آئے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہاں پر ایک بوڑھیا کا واقعہ اس میں دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک بوڑھیا ہے، یعنی بوڑھیا تھی جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز کچرا پھینکا کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ بوڑھیا کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بوڑھیا بیمار ہے، یعنی علیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف گئے، یہی حسن سلوک دیکھ کر وہ بوڑھیا ایمان لے آئی۔ تو پیارے بچوں، اب حصہ بے کو دیکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، دیے گئے جملوں کو پڑھیے اور سبق کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیں۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی سبق پڑھا، تو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، پہلے جو جملے آنے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے آئے ہیں۔ تو ان جملوں کو آپ یہاں پر جو خالی جگہ دی گئی ہے اس کو یہاں پر ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ کو 8 جملے دیے گئے ہیں اور 8
جملے نیچے اوپر ہیں تو آپ یہاں پر نیچے اور اوپر سے نہیں بلکہ ترتیب وار ان جملوں کو اس خالی جگہوں میں لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، مختصر جوابی سوالات، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا کی عیادت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتی تھی۔ آپ کے ساتھ بھی اگر کسی نے ایسا ہی برا سلوک کیا تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے سے بوڑھیا کچرا ڈالتی تھی، ویسے ہی حادثہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، میرے ساتھ پیش نہیں بلکہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے یا پھر میرے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہمارا سلوک کس طریقے کا ہوگا؟ یعنی آپ کا سلوک کس طریقے کا ہوگا، آپ اس وقت کیا کریں گے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، باقی کا جو بچا ہوا کام ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت ہی بڑی ہو رہی ہے، اس لیے ہم یہیں پر اس ویڈیو کو، اس سبق کو یہیں پر سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کا کام دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔